کیا میت پر رونے سے میت کو گناہ ہوگا؟ مرنے والے کے لیے اگر رونا بہت آئے تو کیا مردے کو اس کا کوئی گناہ ہوگا؟ زینت علی۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے فرمایا کہ میت پہ جب رویا جاتا ہے تو اس سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ جب میت پہ روتے ہیں تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔ Wake up to reality۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس تشریف لائے تو انصار کی خواتین اپنے شہداء پر رونے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا لیکن حمزہ کے لیے رونے والیاں نہیں ہیں، تو انصار واپس گئے۔ انہوں نے اپنی خواتین سے کہا تم نے کسی پر بھی اس وقت تک نہیں رونا جب تک پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر نہیں روتے۔ راوی کہتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ وہ خواتین جب بھی کسی میت پر روتی ہیں تو آغاز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کرتی ہیں۔ یہ روایت امام طبرانی نے نقل کی ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی یحییٰ بن مطیع شیبانی ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ اس روایت کے بقیہ رجال ثقہ ہیں۔ ابو اسامہ نے ہشام سے اور انہوں نے اپنے والد عروہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس بات کا ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ بیان کرتے ہیں میت کو اس کی قبر میں اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھول گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا اس مرنے والے کو اس کی غلطی یا گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے گھر والے اب اسی وقت اس پر رو رہے ہیں، اور یہ بھول ان یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مانند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے جس بدر میں قتل ہونے والے مشرکوں کی لاشیں تھیں، تو آپ نے ان سے جو کہنا تھا کہا اور فرمایا اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کو بخوبی سن رہے ہیں، حالانکہ اس بات میں بھی وہ بھول گئے۔ آپ نے تو فرمایا تھا یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ میں ان سے دنیا میں جو کہا کرتا تھا وہ حق پر تھا۔ پھر انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھیں اور بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور تو ہرگز انہیں سنانے والا نہیں جو قبروں میں ہیں، گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ وہ آگ میں اپنے ٹھکانے بنا چکے ہیں اور وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ جو ان سے کہا گیا تھا وہی سچ ہے۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دو روایتوں کا اصل بیان محفوظ نہیں رکھ سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2154۔ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔